کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے اس کی، تم رسپانسبل ہوگے. یہ ملک بے آئین نہیں ہے. اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے، اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے گا. تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ملک ویسے بھی جل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ملک میں جو ہے نا نظام کو تم نے برباد کر دیا. اور رہا صاحب پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ اسٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا رہے ہو. یہ دیکھیں، یہ ملک، یہ ہماری قانون ہے، آئین ہے، ہمارے رائٹس ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے، اتنا بے توقیر کرے، تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو. یہ نہیں ہے ربڑ اسٹیمپ. ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سے نہیں. حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے. پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج اور تشدد. میں آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو. نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ڈی پی او گجرات ہے نا. ہاں جی، ڈی پی او گجرات. یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا. ہاں، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں. ہاں جی، اگر جو کام کرو رولز کے مطابق کرو. اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان. مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے. اور میں چیف جسٹس صاحب سے، چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیوس کروائے. آپ پکڑے ڈی آئی جی، جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے، یہ پیدا کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے. چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن. اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، ایف آئی آر میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا. 1 تو ابھی آیا نہیں ہے. واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، انہوں نے شو کیا گجرات میں. یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ، انہوں نے شو کیا ادھر. تو ایک تو یہ، تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے. ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے. اور اگر اس طرح اس پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے. کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے. یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے، یہ پورے عوام کی تذلیل ہے، اس قوم کی تذلیل ہے. اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے. تو میں چند باتیں کر رہا تھا. بہرحال مجھے افسوس ہے